ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے، فروری کی 1 اور شعبان کی 2 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. مرکزی حکومت نے 2025-26 کے لیے بجٹ میں لداخ کے لیے 4,692.15 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے 2,450 کروڑ روپے محصولات کے اخراجات اور 2,242.15 کروڑ روپے نئے مرکز کے زیر انتظام علاقے کے لیے سرمایہ خرچ کے طور پر شامل ہیں، جبکہ جموں و کشمیر کے لیے 41,000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، جس میں زیادہ تر رقم مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے مرکزی امداد ہے. ممبر پارلیمنٹ لداخ محمد حنیفہ جان نے گزشتہ جمعے کو ہل کونسل کرگل کے ایگزیکٹو کونسلر انجینئر پونچوکٹاشی کے ہمراہ محکمہ جدید و قابل تجدید توانائی کے مرکزی وزیر کے سیکرٹری سے انرجی بھون نئی دہلی میں ملاقات کی. میٹنگ کے دوران لداخ میں محکمہ جدید و قابل تجدید توانائی کی جانب سے اٹھائے جا رہے اقدامات کے بارے میں تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا. ذرائع کے مطابق دونوں لیڈروں نے لداخ بالخصوص سب ڈویژن زنسکار میں جاری کئی پروجیکٹوں اور متعلقہ محکمے کی دیگر سرگرمیوں کے بارے میں تفصیل سے تبادلہ خیال کیا اور مرکزی سیکرٹری کو LREI فیز 2 کے تحت چھوٹی نوعیت کے مختلف پروجیکٹوں اور شمسی توانائی کا پلانٹ تعمیر کرنے کی منظوری کی مانگ کی. اس موقع پر سیکرٹری موصوف نے کرگل رینیویبل انرجی ڈیولپمنٹ ایجنسی کی جانب سے ضلع میں اٹھائے جا رہے اقدامات کو سراہتے ہوئے ضلع میں جاری چھوٹی نوعیت کے آبی توانائی یعنی پن بجلی پروجیکٹوں اور دیگر اسکیموں کی تعریف کی اور ضلع بھر میں جاری پن بجلی توانائی، شمسی توانائی اور بادی توانائی جیسے پروجیکٹوں کی عمل آوری پر اطمینان کا اظہار کیا. دہ فجر یعنی جشن پیروزی انقلابی اسلامی کی مناسبت پر آج امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے ذیلی تنظیم بسیج زراعت کے اہتمام سے جامع مسجد کرگل میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں بسیج زراعت سے وابستہ ممبران، علماء اور کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اس موقع پر بسیج زراعت کے ماہرین نے ضلع کرگل میں زراعت و باغبانی کے خدمات اور کامیابیوں پر روشنی ڈالی. مقررین میں بسیج زراعت کے ممبر غلام مہدی اور محمد فیاض کے علاوہ ماہر ماحولیات یونیورسٹی آف لداخ کرگل کیمپس ڈاکٹر محمد عیسیٰ کے نام قابل ذکر ہیں. ماہر ماحولیات ڈاکٹر محمد عیسیٰ نے ماحولیات کی تحفظ کرنے اور اس ضمن میں لوگوں کو عملی طور پر کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے موسم میں تبدیلی اور بروقت برف باران نہ ہونے کے اسباب بیان کرتے ہوئے کہا کہ بڑھتے ہوئے کاربن کے اخراج اور ترقیاتی سرگرمیوں کے نام پر درختوں کی بے دریغ کٹائی سے موسم میں تبدیلی آئی ہے. انہوں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ انفرادی طور پر گاڑیوں کے استعمال کے بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں اور زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں. غلام مہدی نے اپنے خطاب میں مقامی اور روایتی غذا کو اپنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اب دوبارہ زمینداری کے شعبے کی طرف پلٹ جانے کی ضرورت ہے تاکہ روایتی کھان پان کے لیے اناج میسر ہو. اسی طرح محمد فیاض نے کہا کہ ہمارے پہاڑوں میں بے شمار ایسے ادویات سے بھرپور پودے یعنی میڈیسنل پلانٹ ہیں جن سے ہر بیماری کا علاج ممکن ہے اور بسیج زراعت ان پر کام کر رہے ہیں اور ان پودوں سے متعلق کرگل کے عوام کو آگاہی دے رہے ہیں. آخر میں صدر محفل حجت الاسلام شیخ محمد حسین لطفی نے صدارتی خطبے اور دعائیہ کلمات کے ساتھ محفل کو اختتام تک پہنچایا. عام طور پر لداخ میں برف باری سردی کے ایام میں ہوتی ہے، تاہم اس سال سردیوں کے ایام میں برف باری نہ ہونے سے ضلع کرگل کے عوام میں خاص کر
کسانوں اور زمیندار سے جڑے لوگوں میں سخت تشویش پائی جا رہی ہے۔ سخت ترین سردی کا موسم یعنی جنوری کا مہینہ رخصت ہوا ہے۔ سردی کا یہ دورانیہ مجموعی طور پر خشک رہا اور برف باری جس قدر ہوتی تھی نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں ماہرین کے مطابق یہاں کے ندی نالوں اور آبی ذخائر میں پانی کی سطح میں کمی واقع ہونے کا اندیشہ ہے۔ ان کے مطابق جنوری کے مہینے میں ضلع کرگل میں عام طور پر 1 سے 2 فٹ تک برف جمع ہوتی تھی، جبکہ ضلع کے بالائی علاقوں میں 3 سے 4 فٹ تک برف جمع ہوتی تھی۔ ان بزرگوں کے مطابق جنوری کے مہینے میں ہوئی برف باری ہر لحاظ سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اگرچہ برف باری کے باعث سردی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ برف باری پہاڑوں اور نالوں میں دیر تک جمع رہتی ہے۔ بروقت برف نہ ہونے سے ضلع کرگل کے بہت سارے علاقوں میں خشک سالی ہوگی۔ ماہرین کے مطابق ضلع کرگل کے کچھ علاقوں میں نہ صرف کھیتی باڑی ہوگی بلکہ وہاں موجود 10 سال پرانے درخت سفیدہ اور میوہ درخت سوکھنے کا بھی خطرہ ہے۔ کونسلر تھنگدمبر سید احمد رضوی کی قیادت میں سانکو تھنگدمبر کا ایک وفد آج چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون سے ملاقات کی۔ وفد نے CEC کو تھنگدمبر میں پینے کے پانی کی مشکلات اور جلد پانی کی فراہمی، زراعت کے لیے نئی لفٹ اریگیشن اور کرپوکھر کنال کی اثر نو تعمیل کو کنال کو مزید وسعت کرنے سمیت مختلف مسائل و مطالبات سے آگاہ کیا۔ CEC کرگل نے تمام مسائل کو تحمل سے سنا اور مرحلہ وار طریقے سے حل کرنے کا یقین دلایا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے پارلیمنٹ میں بجٹ پیش کرتے ہوئے ٹیکس میں بہت بڑی راحت کا اعلان کیا۔ انہوں نے ٹیکس سلپ میں بڑی چھوٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ اب 12 لاکھ تک کی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوگا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ اب نئے ٹیکس رجیم میں 12 لاکھ روپے کی سالانہ آمدنی پر کوئی ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تبدیلی نئے ٹیکس نظام کے تحت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے 7 لاکھ روپے کی آمدنی پر کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا۔ اسٹینڈرڈ ڈیڈکشن کو 75,000 روپے رکھا گیا ہے۔ اب اس کے علاوہ 15 سے 20 لاکھ روپے کی آمدنی پر 20% ٹیکس ہوگا، جبکہ 24 لاکھ روپے کی آمدنی پر 30% ٹیکس لگے گا۔ وہیں 75,000 روپے اسٹینڈرڈ ڈیڈکشن کی چھوٹ ہوگی۔ وہیں پرانے ٹیکس رجیم کے تحت ٹیکس بھرنے والوں کی 8 سے 12 لاکھ روپے کی آمدنی پر 10% انکم ٹیکس ہوگا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شام پر جارحیت کے آغاز، بشار الاسد حکومت کے خاتمے اور بفر زون پر قبضے کے بعد پہلی بار صوبے قنطیرہ میں مسلح افراد نے غاصب صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی ہے۔ غاصب صہیونی فوج نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ یہ حملہ جمعے کی شام ہوا تھا، تاہم اس نے دعویٰ کیا کہ ہونے والے فائرنگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیلی ریڈیو نے اس واقعے کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جنوبی شام میں جولان کی پہاڑیوں اور اس سے ملحقہ علاقوں پر جارحیت کے آغاز کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیلی فورسز کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ فائرنگ کا یہ واقعہ شمالی صوبے قنطیرہ کے قصبے ترنجا میں پیش آیا۔ اس علاقے میں حال ہی میں اسرائیلی فوج نے دراندازی کی تھی۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔